الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں یہ درود پیش کیجیے. بڑھیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مددد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدثی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا. کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا. عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے. آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کی عادت و اطوار بڑے عظیم ہیں. مصطفیٰ جان رحمت جیسا اخلاق کائنات میں کسی کا نہ ہوا اور نہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں رہا، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا مشاہدہ کیا. 10 سال تک حضرت انس ابن مالک نے خدمت کی تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کو کبھی میں نے اف کرتے ہوئے بھی نہیں پایا. ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھا، انہوں نے بیان کیا. خلفائے اربعہ نے بیان کیا. لیکن نبی آخری پیغمبر ہے، قیامت تک کوئی اب نیا نبی آنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور علماء ربانیین
مصطفیٰ جان رحمت کا نائب بنایا. اور یہ نیابت کسی دولت کی نہیں، یہ نیابت علم کی نیابت ہے. یہ نیابت مشن کو آگے بڑھانے کی نیابت. تو جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیگر اوصاف و کمالات میں مصطفیٰ کے مظہر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پرتو ہیں، وہیں اخلاق حسنہ میں، کردار میں، کریکٹر میں اخلاق کے جتنے شعبے ہیں، اخلاقیات میں جتنی چیزیں آتی ہیں، ان سب میں غوث اعظم مصطفیٰ کے پرتو ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مظہر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے عکس جمیل ہیں. اس لیے میں آج چند منٹ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق سے متعلق چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا. بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے کہا ہے، چاہے مذہباً عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، بڑے بڑے مفکروں نے کہا حکومت ہمیشہ ان کی قائم رہتی ہے، حکومت ان کی دیر پا رہتی ہے جن حاکموں کا کردار اچھا ہوتا ہے، جن حاکموں کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، اور جن کا اخلاق کردار اعلیٰ نہ ہو. ممکن ہے چند لمحوں چند مہینوں کے لیے انہیں کہیں حکومت مل جائے، مگر بہت جلد زوال آ جاتا ہے. حضرات، اخلاق ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کے دل میں محبت ڈالی جا سکتی ہے، جس سے انسان کو اپنے قریب کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو بے مثال اور بے نظیر بنایا ہے. سے شاعر نے تو کہا تیرے خلق کو اپنے عظیم کہا، تیرے خلق کو اپنے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. مصطفیٰ جان رحمت کا حسن بے مثال، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار بے مثال، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق بے مثال. تو اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کے نائب، مصطفیٰ جان رحمت کے پرتو اولیاء کے درمیان غوث اعظم کا کردار بے مثال ہے، غوث اعظم کا اخلاق بے مثال ہے. اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، اخلاق میں کیا چیزیں آتی ہیں، اور میں آپ کو اخلاق سمجھاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے اشارے رکھا، اس کو پڑھ دو اس کو ادھر مصطفیٰ جان رحمت. ایک بات یاد رکھنا طلبا، ہماری تقریر زبان سے نہیں ہوتی. آپ میرے ماتحت طالب علم ہو تو آپ کی تربیت کی ہماری ذمہ داری ہے. مدرس نے معلم نے تربیت نہ کیا تو کل قیامت میں اس کا سوال ہوگا. تو آپ کے ماتحت جو آپ کی اولاد ہے، لیکن جو نطفے سے پیدا ہو وہ نسلی اولاد ہوتے ہیں، اور جو ماتحت طلبہ ہوتے ہیں وہ روحانی اولاد ہے، اس کا بھی کل قیامت میں سوال ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ خالی یہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. ہماری نظر ہوتی ہے کسی سے کون کس طرح سے بیٹھتا ہے، سب کی نظر ہوتی ہے کہ کس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ کرتا کیا. ایک رہ کے دسوں کو بگاڑتا ہے، اس پہ ہماری نظر رہتی ہے. خیر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کو پڑھتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق بے مثال، کردار بے مثال، اور غوث
اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کے مظہر عدم برتب عدم. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن. مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق قرآن ہے. قرآن تو کتاب میں موجود ہے, کاغذ کے اوراق میں لکھے ہوئے. اے عائشہ آپ کہتی ہیں مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں قرآن لکھا دیکھنا ہو تو کاغذ کے صفحات میں پڑھو, کاغذ کے صفحات میں تلاوت کرو, اور قرآن کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو دیکھو. قرآن کی آیت قرآن کے ہر حرف پر کسی ذات نے عمل کر کے دنیا کے سامنے ایک ماڈل اور آئیڈیل پیش کیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس مصطفیٰ جان رحمت کا مرتبہ کامل, مظہر کامل, نائب کامل اگر کوئی ذات ہے تو عبد القادر جیلانی پیر پیا ہے. پیر پیا کی زندگی کو دیکھ لو, ان کا اخلاق دیکھو تو بچپنے کا پیدا ہونے کے بعد سے احکام شریعہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج میں نے ایک چیز پڑھی, ایک میسج آیا کہیں سے اور حوالے کے ساتھ آیا, جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے والوں کیا بولنا چاہیے؟ بولے زور سے الحمدللہ. چھینک آئے تو کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب اللہ کے لیے تعریف ہے. آخر چھینک آنے پہ رب کا شکریہ کیوں ادا کرنا چاہیے؟ میرا ذکر چھینک آتی کیوں ہے؟ تاکہ طبیبوں سے پوچھیے, ڈاکٹروں سے پوچھیے, ہارٹ کے ماہرین سے پوچھیے تو کہے گا ہارٹ خون کو پمپ کرتا ہے, جب کئی نسوں میں خون رکنے لگتا ہے تو چھینک آتی ہے, اور چھینک کے ذریعے سے پھر خون کا دوران چالو ہو جاتا ہے. اگر خون کا دوران چالو نہ رہے تو انسان کو کہتے آدھا انسان مر جاتا ہے. تو چھینک کے ذریعے سے خون کے دورانیات کے رکاوٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو چھینک نے ہمیں زندگی عطا کر دی. جب زندگی ملی تو رب کا شکریہ ادا کرو. الحمدللہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ چھینک کے ذریعے سے تو نے ایک کیسے خطرناک جان لیوا حملے سے تو نے محفوظ کر دیا. یہ کہنا چاہیے جب چھینک آئی, چھینک آنے والے نے الحمدللہ کہا تو سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمو کندا. آج ہماری غفلت ہے, چھینک آتی ہے زبان سے الحمدللہ کہنے والے تھوڑے ملے ہیں, اور الحمدللہ کسی نے کہا تو سن کر جواب دینے والے بھی تھوڑے ملے ہیں. یہ رحمت اللہ کو اللہ تم پر رحم فرمائے کہ اللہ نے تم پہ رحم کیا. چھینک آئی تیری جان بچ گئی, اللہ تم پہ رحم کرے تمہاری زندگی کو اور لمبی کر دے. یہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا. حضرات آج ہم پڑھے لکھے ہو کر آج جان بوجھ کر ہمارا عمل اس سے کوسوں دور ہے. قربان جاؤ سے پاک کی زندگی پر, ان کی شخصیت پر, ان کے کردار و اخلاق پر. آپ کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں تھا اور جب مجھے چھینک آتی تھی تو میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا پیٹ سے رحمت اللہ کا جواب دیا کرتا تھا. یہ غوث اعظم کی زندگی ہے, یہ غوث پاک کا کردار ہے, یہ غوث پاک کا طریقہ ہے. اے عزیزان محترم, مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق و کردار عادت و اطوار ہے. اگر کوئی مظہر عطم ہے تو عبد القادر جیلانی ہے. تو قرآن مجید پر بلا تکلف عمل کرنا اسی کا نام اخلاق ہے. اب اور آپ بھی قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں ضرور, نماز پڑھتے ہیں ضرور, روزہ رکھتے ہیں ضرور, دوسروں کی مدد کرتے ہیں ضرور, لیکن کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا. ابھی آپ مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ضرور بیٹھے ہیں,
لیکن ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بہت مؤدب ہو کر ہم کہیں نہ کہیں وہ خود مؤدب ہو کر بیٹھا ہے. مسجد کا ادب کرنا حدیث میں آیا ہوا ہے. قرآن مجید میں مسجد کے آداب میں سے ہے. تمہید باتیں میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جب تمہید کی قبول نہ کرو تو پھر تقریر پٹری کے برابر آتی ہے. خیر تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے اب مؤدب ہو کر بیٹھنا. ایک ہوتا ہے ہماری عادت ایسی بن گئی کہ ہم مسجد میں آئے میرا قسم قرآن کیا ہو گیا مؤدب ہو گیا. کوئی مولانا صاحب ٹوکے ٹوکے نہ ٹوکے, استاد کہے نہ کہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ہماری انتری ہو گئی خانہ خدا میں. اب جو آداب اللہ اس کے رسول نے مسجد کے بتائے ہیں آٹومیٹک ہمارا جسم اس میں ڈھل گیا. اس کا نام اخلاق ہے, کیونکہ اس کیفیت میں ہم ڈھل رہے ہیں. کوئی کہے نہ کہے خود ہمارا جسم کرنے لگتا ہے. اذان ہو گئی, اب کوئی کہے نہ کہے اللہ کا بلاوا آ گیا. اب یہ لوگ دماغ سے سب کچھ ہٹ گیا. اب ذہن و دماغ میں گھوم رہا ہے نماز نماز نماز. اس کا نام اخلاق ہے. کوئی کہے نہ کہے چل نماز پڑھنے کے لیے خود چلنے لگے. اس کا نام اخلاق ہے. سوال اللہ نے دی ہے, سچ بول رہے ہیں, بڑوں کی عزت کر رہے ہیں, چھوٹوں سے پیار کر رہے ہیں, بڑوں کو عزت دے رہے ہیں, سلام کلام کر رہے ہیں, اچھی طرح سے سماج میں رہتے ہیں. اس کا نام اخلاق ہے. اور جو ان چیزوں کو درست کر لے, اپنے اخلاق کو سدھار لے, تو سمجھیے کہ ان کے لیے یہ دنیا ہی جنت نما ایک باغ ہے. جب دنیا جنت ہے اور دنیا میں ان کو جنت جیسا مزہ ملے گا تو کل قسم خدا کی ضرور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. قربان جاؤ غوث اعظم کی زندگی پر, غوث اعظم کے کردار اور کریکٹر اور اخلاق کو اگر ہم دیکھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے دو شاخیں جو شعبے ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی, مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا پردہ غوث اعظم کی زندگی ملے گی. مظہر عتم مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف و کمالات کا مظہر غوث اعظم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. حضرات اخلاق کے مختلف شعبے, ان شعبوں میں سے آپ کو درگزر دوسرے کی مدد کرنا, کمزوروں پر رحم آ جانا, یہ اخلاق کی خوبیاں ہیں. آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے لاچار, ایک وہ ہے لاچار کیسے باہر سے آ گیا ہمیں پتہ نہیں کھولنے نہیں ہے, چلو اس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم اس سماج میں دیکھیں کتنے ایسے لاچار ہیں, مجبور ہیں, جو دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے. دو وقت کی روٹی کا ان کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. غوث اعظم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک شخص پریشان حال ہو کر غوث اعظم کی بارگاہ پہ حاضر ہوا. غوث اعظم کی نگاہ پڑی, آپ نے فرمایا آپ پریشان حال لگتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے دریا پار کرنا تھا, میرے پاس ملا کو کرایہ دینے کے لیے کشتی کا کچھ پیسہ نہ تھا. میں نے بڑی منت کی, سماجت کی, اے ملا مجھے پار کر دو, جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں کرایہ دے دوں گا. لیکن بڑی منت و سماجت کے بعد بھی اس اللہ نے کشتی کے مالک نے مجھے کشتی پہ سوار نہ کیا. میں روتا بلکتا بیان کرتا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں آیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے تو اور بھی لوگ رہے ہوئے, لیکن اس کے انتظام میں یہ خیال کیوں آیا رحمت ملے گی تو عبد القادر کی بارگاہ سے ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کی سخاوت اور غوث اعظم کے اخلاق کا چرچا علاقے میں تھا. کئی مرد ملے نہ ملے, درے غوث میں آ جاؤ مرد ملتا ہے. حضرات کبھی حالات ہوئے غوث پاک کہتے میرے پاس کچھ نہیں تھا. پوری دیر کے بعد ایک شخص آیا, اشرفی کی تھیلی لے کر آیا, بڑی تھیلی بھری تھی, بطور نذرانہ پیش کیا. میں نے تھیلی کھولا بھی نہیں. میں نے کہا اے شخص یہ تھیلی لے جا اور جا کے ملا سے کہہ دے, کشتی کے مالک سے کہہ دے کہ عبد القادر جیلانی نے پوری تھیلی بھجوائی ہے, اور جب تک وہ ملا زندہ رہے گا وہ کشتی چلاتا رہے گا. خیر وہ مجبور اور پریشان حال
دریا پار کرنا ہوگا. میرے غوث اعظم کی دریا دلی دیکھو, غوث اعظم کی سخاوت دیکھو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمزور پر کس طرح سے رحم آ جانا, ان کی مدد کرنا, ان کی فریاد کرنا. قسم خدا کی جب حیات ظاہری میں تھے اب بھی اس وقت بھی مدد کر رہے تھے, آج حیات باطنی میں ہے تب بھی مدد کر رہے ہیں. عالم نے لکھا ہے کہ جو زندگی میں مدد کر سکتا ہے, جو جن سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے, موت کے بعد بھی ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہمارا حضرت امداد کے نام پہ اس اشارے کو پڑھا, ہمارا حضرت دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ جن سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے, موت کے بعد بھی اللہ ان کو اتنا پاور دیتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے. تمہارو یا اور ہر مدد کرنے مصیبت کے وقت محبت سے شک نہیں, اگر مگر بھی نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا, ایسے والے کام کبھی نہیں ہوتا ہے. دل میں آپ کا یہ ہونا چاہیے ہوگا ہی, کیا ہوگا, ہوگا ہی. جب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی مدد مانگو, آپ کا کام بن جائے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سفر حج میں جا رہے تھے, ایک آبادی میں رکنے کا موقع آیا. اس آبادی میں, اس علاقے میں عمرا بھی تھے, بڑے بڑے اہل ثروت بھی تھے. غوث اعظم نے حکام سے فرمایا اس آبادی میں جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کا گھر تلاش کرو, اس کا مکان تلاش کرو, پتہ لگاؤ کون ہے. پتہ لگایا گیا, ایک بوڑھا, ایک بوڑھی, اس کی ایک بچی ہے, وہ جھوپڑی باندھ کر رہتی ہے, اس کے پاس ایک بستر ہے. اس سے زیادہ غریب اس آبادی میں کوئی نہیں ہے. غوث اعظم کہتے ہیں اپنے خادموں سے, مریدوں سے, مصاحبوں سے, چلو آج ان کے گھر ہمیں ٹھہرنا ہے. سبحان اللہ, یہ غوث اعظم کا کردار ہے, اخلاق ہے. آج ہماری تلاش بڑوں کی ہوتی ہے کہ غوث اعظم کا اخلاق دیکھو. ان کے گھر پہنچے, آپ نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کے گھر قیام کریں گے, اس سے بڑا کچھ نصیب کون ہوگا. وہ خوش ہو گیا. لیکن غوث اعظم ادھر چلتے ہیں, کوئی اعلان کرے نہ کرے, اللہ کے فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے. اللہ کا جب کوئی مقرب بندہ کسی آبادی میں جاتا ہے تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے, اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں اے لوگوں جاؤ فلاں علاقے میں اللہ کا مقرب بندہ آیا ہوا ہے. آپ نے نہیں دیکھا غوث اعظم کے غلاموں کے غلام, ہم بہت سارے لوگوں کے پیر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان جب کسی شہر میں آ جاتے تھے, کیا پوسٹر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو پتا نہیں, کئی سو کلومیٹر دور لوگوں کو پتا ہو جاتا تھا حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھنڈ در جھنڈ آگے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا؟ بڑے بڑے علماء نے گفتگو کیا آپس میں, آخر وجہ کیا ہے کہ کم عمری میں حضور تاج الشریعہ کو اتنی بڑی مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑی محبت پیدا کیسے ہو گئی؟ لوگوں نے الگ الگ وجہ بیان کیا. کسی نے کہا وہ خاندان اعلیٰ حضرت کے فرد ہے, تو کسی نے کہا یار اور بھی تو بہت سارے افراد خاندان اعلیٰ حضرت میں, کسی اور کو شہرت کیوں نہیں ملی, کسی اور کو مقبولیت کیوں نہیں ملی؟ ایک بڑے عالم نے کہا وجہ کچھ نہیں ہے, صرف وجہ یہ ہے کہ وہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن پہ ڈال کر سلسلے قادریہ کا کام کر رہے ہیں. غوث اعظم کی نظر عنایت ہے, غوث اعظم کی نظر توجہ ہے. ایک بڑے عالم نے وجہ بیان کی, اور قسم خدا کی یہ وجہ بہت معقول لگ رہی ہے کہ مقبولیت کی بنیادی وجہ یہ تھی. بہرحال جب وہاں غوث اعظم ٹھہرے, بڑی تیزی کے ساتھ بات پھیل گئی, اس آبادی میں فلاں غریب کے گھر آپ ٹھہرے ہیں, بڑے
बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े मशाइख आए, बड़े बड़े अहले सरवत आए। अर्ज किया हुजूर आप हमारे गरीब खाला में तशरीफ ले चले, आपको यहाँ रहने में आपके खादिमों को रहने में तकलीफ होगी। हुजूर अगर कबूल कर ले तो मेरे घर में से मेरा गरीब खाना खिदमत के लिए हाजिर है, मुझे खिदमत का मौका दिया जाए। बहुत इसरार होता मैं गौसे आज़म ने फरमाया नहीं, मुझे आपको यही कहना है, यही कयाम करना है। गौसे आज़म ने वही कयाम किया। और जब कोई शेख गुजरते हैं तो अहले मोहब्बत अकीदत से नजराने पेश करते हैं, तो वे तारीफ देते हैं। लेखने वालों ने देखा किसके पास ऊंट है तो ऊंट का हदिया में दे रहा है, कोई खेती के सामान ला के दे रहा है, कोई सोने का सिक्का ला कर दे रहा है, कोई चांदी का सिक्का लेकर कर दे रहा है। जिसके पास जो है हदिया और तोहफे गौसे आज़म की बारगाह में पेश करते जा रहे हैं। देखने वालों ने देखा कि माल का एक अंबार जमा हो गया। जब जमा हो गया और जब वहां से भी रुखसत होने लगे, उस वक्त का मंजर देखो। गौसे आज़म ने फरमाया इसका बड़ा हिस्सा अपनी जरूरियात पूरी करो और कुछ हिस्सा वहां के गरीबों में तकसीम कर दिया गया। मेरे अजीजों, ये गौसे आज़म का ख्वाब है, ये गौसे आज़म की नजरे इनायत है, ये गौसे आज़म की नजरे तवज्जो है, ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गौस का माने होता मदद करने वाला, दूसरों की नुसरत करने वाला, इयानत करने वाला। गौसे आज़म ने गरीबों की, मिस्कीनों की, मजलूमों की, बेसहारों की, यतीमों की आपने मदद किया है। गौसे आज़म की जिंदगी का एक वाक़या बड़ा मशहूर है। एक इंसान है, उसके अकलौती बेटी थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। एक दिन वो छत पे गई और छत से गायब हो गई। वो ढूंढता रहा, उसे उसकी बच्ची न मिली। कई लोगों के पास गया, क्या हमारी मदद कीजिए, मेरी बच्ची छत से गायब हो चुकी है, बच्ची नहीं मिल रही है। किसी ने कहा यहाँ वहां मत जाओ, जाओ अब्दुल कादिर जिलानी पीरा की बारगाह में बगदाद जाओ। वो बगदाद के पूर्व जलाल का रहने वाला था। वो मारा रोता पीटता फरियाद करता हुआ गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया हुजूर एक मेरी अकलौती बेटी है, बड़ी प्यार की लाडली बेटी है। बाप को बेटी से बड़ा प्यार होता है, और बेटी घर के लिए रहमत है, बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। आज किया हुजूर मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी किसी तरह से मुझको मिल जाइए। गौसे आज़म ने आंख बंद किया और इशारा फरमाया, ए फुला तुम्हारी बेटी को जिन्नात उठा कर ले गया है। अर्ज़ किया हुजूर मेरी बेटी मुझे कैसे मिलेगी? गौसे आज़म ने फरमाया जाओ फुला इलाके के जंगल में जाओ। जंगलों में जब 5वां टीला है, जब रास्ते से गुजरोगे एक टीला आएगा, दूसरा टीला आएगा, तीसरा टीला क्या होते हैं? टीला छोटी सी पहाड़ी पे से टीला कहते हैं। टीला आएगा, जब तुम 5वें टीले पे जाओगे तो टीले के ऊपर जाना और जाने के बाद एक जगह बैठ जाना और बैठने की लकीर खींच लेना। मेरे नाम से शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलकर एक लकीर खींच लेना और उस लकीर के अंदर तुम बैठ जाना और रात भर तुम वहीं बैठे रहना। याद रखो जब तुम लकीर खींचकर वहां बैठोगे तो तुम्हारे पास जिन्नात मुख्तलिफ शक्लों में आएंगे, डरावनी शक्लों में आएंगे, मुहीम हैकतनाक शक्लों में जिन्नात आएंगे, तुमको डालने की कोशिश करेंगे। मगर यार तुम डरना मत, तुम कोई भी आए उस लकीर के अंदर वो घुस सकता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। तुम बेखौफ खतर वही बैठ कर रहना और देखते रहना, कभी दिल में खौफ मत लाना। फिर आपने फरमाया सुबह होने लगेगी तो जिन्नात का सरदार आएगा, तो जिन्नात का सरदार आएगा तो तुम जिन्नात के सरदार से अपनी पूरी बात बता देना कि मैं क्यों आया हूँ और किसने मुझे भेजा है, किस लिए भेजा है। वो कहता है मैं गया तो टीले पे उठा, मेरे शेख का नाम लेकर लकड़ी के नीचे बैठ गया। रात का वक्त था, अजीब अजीब शक्लों में जिन्नात आता, कभी सांप की शक्ल में, कभी आग की शक्ल में, कभी अजीब गरीब शक्लों सूरत बनकर जिन्नात आता गया। और जिन्नात नाम है उस मखलूक का जिसे अल्लाह ने आग से पैदा किया है, और उसको
ایک جنات کا سردار تخت میں بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے حکام آئے ہوئے ہیں، اور لکیر کے پار معدب انداز میں آ کر بیٹھ گیا، معدب انداز میں آ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کہنے لگا بولیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کس نے آپ کو بھیجا ہے؟ وہ کہتے میں نے پورا واقعہ بتایا، میری بچی چھت میں تھی، میری بچی چھت سے باہر ہو گئی، مجھے یہاں بغداد میں رہنے والے پرانے دل عبدالقادر نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ صبح کے وقت جنات کا سردار آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا تو ان کو ساری بات بتا دینا۔ میں نے ساری بات بتا دی، جب میری بات انہوں نے سنی تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیا تلاش کرو کہ جناتوں میں میرے ساتھیوں میں کون ہے جس نے اس کی بچی کو اس آبادی سے اٹھایا ہے جو آبادی غوث اعظم کی آبادی کے قریب ہے، اس کو جرأت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی؟ تلاش کیا گیا تو خادم نے آ کر بتایا ملک چین کے کھنڈرات کا ایک سرکش دن تھا، چین کے سرکش جن نے اس کی بیٹی کو اٹھا لے کر گیا ہے، کلام پکڑ کے لاؤ۔ اس سرکار کے خادموں نے دوڑا اور اس کو پکڑا، اس کو اور اس لڑکی کو پکڑ کے حاضر جنات کے سرکار کے پاس جنات کا ہوئی حاضر ہے، وہ جن بھی ہے اور خاص آج بچی بھی حاضر ہے۔ جنات کے سردار نے کہا اے خدا تم نے اس بچی کو اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا سرکار میں نے اٹھایا ہے، میں چین کے فلاں لگیستان میں رہتا ہوں، میں ادھر سے گزر رہا تھا، یہ بچی چھت پر اکیلی تھی، میرا دل اس پہ لگ گیا، میں نے اسے اٹھا لیا۔ تم نے اتنی جرأت کیسے کی؟ تمہیں پتا نہیں اس کی آبادی کتنی آبادی سے ملی ہے، کاش پتا تو تھا، تم نے جرأت کیسے کی؟ تو حضور مجھے معاف کر دیا جائے، نہیں سے بات کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جن کے سردار نے تلوار نکالا اور اس سرکش جن کو قتل کر دیا اور کہا وہ عبدالقادر یہ ویسے نہیں ہے، ان کو جن و انس کا حاکم بنا کر دیتا ہے، ان کے اختیار میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہے، ہم سب ان کے حکم کے تابع ہیں، ہم ان کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ حضرات فوراً اس بچی کو اس کے باپ کے حوالے کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ وہ انسان اپنی بچی کو گھر لے کر آیا۔ ایک سبق ہمیں یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اکیلے کہیں جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بچیاں نازک ہوتی، ان کا مزاج نازک ہوتا ہے، انسان میں سرکش ہوتے ہیں، جنات بھی کچھ لوگ سرکش ہوتے ہیں اور بڑے سرکش ہوتے ہیں، ان کو اتنا اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، اٹھا کر کہیں بھی کھیل جا سکتا ہے۔ حضرات کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں اختیار ہے، جہاں کرامت ہے، وہی غوث اعظم کا اخلاق ہے۔ ایک مظلوم پریشان حال غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوا آیا، غوث اعظم نے ان کی فریاد کی۔ اے میرے عزیزو، آخری بات عرض کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے ولیوں کو بڑا پاور دیا ہے اور ولیوں کا پاور صرف روایات و واقعات سے ثابت نہیں، قرآن مقدس کی آیات سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کے گفتگو میں اس پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔